بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 48 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الشر یبدأ فی الاصل اصغرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من العجائب ان اہل قریتین قتلوا بالسیف عن آخرہم بسبب قطرۃ من عسل وسبب ذلك ان رجلا نحالا في قرية اخذ ظرفا من العسل ليبيعه في قرية اخرى فجاء الى زيات وفتح الظرف ليريه العسل فقطرت من العسل قطرة على الأرض فانقض عليها زنبور فخطفته قطة فخطف القطة كلب وكانت القطة للزيات والكلب للعسال فلما رأى الزيات أن الكلب افترس القطة ضرب الزيات الكلب فقتله فلما رأى العسال كلبه قد قتل ضرب الزيات فقتله فلما رأى ولد الزيات أن أباه قد قتل ضرب العسال فقتله فلما سمع أهل القريتين بقتل الرجلين لبسوا عدة حربهم ولا زالوا يقتتلون حتى فنوا تحت السيف عن آخرهم وكان سببه قطرة عسل كما قيل ومعظم النار من مستصغر الشرر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ عجائبات میں سے یہ ہے کہ دو بستی والے ایک دوسرے کی تلوار سے قتل کر دیے گئے ایک شہد کے قطرے کی وجہ سے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ایک شہد فروش ایک بستی میں اس نے ایک برتن لیا شہد کا تاکہ اسے دوسری بستی میں فروخت کرے۔ وہ ایک تیل بیچنے والے کے پاس آیا اور اس نے اس برتن کو کھولا تاکہ اسے شہد دکھائے۔ اس شہد سے ایک قطرہ زمین پر ٹپک پڑا، اس پر ایک بھیڑ ٹوٹ پڑی، اس بھیڑ پر بلی نے حملہ کیا اور اس بلی پر ایک کتے نے حملہ کیا۔ بلی تیل فروش کی تھی اور کتا شہد فروش کا تھا۔ تو جب تیل فروش نے دیکھا کہ کتے نے گردن توڑ دی ہے بلی کی، تو اس تیل فروش نے کتے کو مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ جب شہد فروش نے دیکھا کہ اس کا کتا قتل ہو چکا ہے تو اس نے تیل فروش کو مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ تو جب تیل فروش کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے شہد فروش کو مارا اور اسے قتل کر دیا۔ جب دو بستی والوں نے دو آدمیوں کے قتل کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنی جنگ کا لباس پہن لیا اور وہ آپس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ فنا کے گھاٹ اتر گئے ایک دوسرے کی تلوار کی وجہ سے، اور اس کا سبب ایک شہد کا قطرہ تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے زیادہ تر آگ ایک چھوٹی سی چنگاری سے پھیلتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، عجائب، یہ عجیب کی جمع ہے، انوکھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ قریتین، یہ قریتن کی تثنیہ ہے، حالت اس کی نسبی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، اصل شہد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اعسال آتی ہے، اور نحال یہ شہد فروش کو کہا جاتا ہے۔ باع یبیع اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا اور فروخت کرنا۔ زیات یہ تیل فروش کو کہا جاتا ہے۔ ارا یری اراءتن اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، قطر یقطر اس کا مطلب ہوتا ہے قطرے کا ٹپکنا۔ آگے لفظ دیکھیں، فنقض انقض ینقض انقضاض، باب اس کا انفعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا اور جھپٹنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، زنبور، زنبور یہ کہا جاتا ہے بھیڑ کو۔ اور آگے لفظ دیکھیں، خاطفہ فخطفته، خاطفہ یخطف اس کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا، حملہ کرنا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، افترسا، افترسا یفترس افتراس اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، قتل کر دینا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، لبسو، لبس یلبسو اس کا مطلب ہوتا ہے پہننا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، عدتن، عدتن سامان کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع عدد آتی ہے۔ فنو اس کے دو باب آتے ہیں، ایک اس کا باب آتا ہے سمیع یسمع اور دوسرا اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، اور اس کا معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، مستصغر، باب اس کا استفعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا ہونا اور صغیر ہونا۔ شرر یہ چنگارے کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں یہ پہلی بات ذکر کی ہے کہ یہ ایک عجیب اور انوکھا واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ دو بستی والے تھے، وہ تلوار سے مارے گئے، ایک دوسرے کی تلوار سے قتل کر دیے گئے، اور اس کا سبب کیا بنا؟ سبب اس کا یہ تھا کہ ایک شہد کا چھوٹا سا قطرہ تھا۔ اور سارے واقعہ کیا، وہ سارا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک شہد فروش تھا ایک بستی میں، اس نے ایک برتن بھرا اس سے شہد سے، اور مقصد کیا تھا کہ وہ دوسری بستی میں جا کے شہد کو فروخت کرے گا۔ تو بہرحال وہ دوسری بستی کے اندر چلا جاتا ہے، ادھر پھر اس کو جا کے ملتا ہے ایک تیل فروش۔ اس تیل فروش کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ شہد بیچنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ برتن کھولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تاکہ اس کو شہد دکھائے۔ اب برتن جب وہ کھولتا ہے تو برتن سے شہد کا قطرہ ایک زمین پر گر پڑتا ہے، تو وہ جو شہد کا قطرہ گرتا ہے اس کے اوپر ایک بھیڑ آتی ہے، کیونکہ وہ شہد میٹھا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بھیڑ آتی ہے تو اس بھیڑ پر ایک جو بلی ہے، بلی اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، اس کو قتل کر دیتی ہے۔ تو جب بلی اس کو قتل کرتی ہے تو وہاں پہ کتا بھی موجود ہوتا ہے، کتا بلی کو قتل کر دیتا ہے۔
جو بلی ہے وہ ہوتی ہے تیل فروش کی اور کتا ہوتا ہے شہد فروش کا۔ تو یہ پھر جب تیل فروش دیکھتا ہے کہ کتے نے بلی پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا تو تیل فروش کو غصہ آتا ہے، وہ کتے کو قتل کر دیتا ہے۔ تو جب وہ شہد فروش دیکھتا ہے کہ اس کا کتا مارا گیا ہے تو پھر وہ تیل فروش کو مار دیتا ہے۔ پھر تیل فروش کا بیٹا دیکھتا ہے کہ میرے والد کو قتل کر دیا گیا ہے تو پھر وہ شہد فروش کو قتل کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں بستی والے ہوتے ہیں، یعنی ایک بستی تو وہ ہوتی ہے جہاں پر تیل فروش ہوتا ہے اور دوسری بستی وہ جہاں سے وہ شہد بیچنے والا آیا ہوتا ہے، ان دونوں کو جب پتہ چلتی ہے کہ ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا گیا ہے تو وہ اپنے جنگ کا سامان پہن لیتے ہیں، مطلب وہ جو زرہ ہوتی ہے، تلوار وغیرہ، جتنے جنگی ہتھیار ہیں وہ سارے تیار کر کے پھر آپس میں جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارے کے سارے ہی وہ مارے جاتے ہیں ایک دوسرے کی تلوار سے۔ تو اس سب کا سبب اور آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ آغاز ہوا تھا ایک شہد کے چھوٹے سے قطرے سے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو برا طریقہ ہے، برا رواج ہے، وہ شروع کے اندر تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ وہ آگے بڑھتا بڑھتا وہ بہت بڑا شر، فتنہ اور فساد بن جاتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان کرنا یہ چاہیے کہ نیکی کے راستے کو کھولنا چاہیے، نیکی کی ترویج کرنی چاہیے تاکہ نیکیاں بڑھتے بڑھتے ایک قدآور اور تناور درخت بن جائیں، نہ کہ کسی برائی کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ برائی شروع میں تو چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ تباہی اور بربادی مچا دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آگ جتنی بھی بڑی ہو اس کا جو آغاز ہے وہ ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوتا ہے، چھوٹی سی چنگاری سے آگ پھیلنا شروع ہوتی ہے، پھر بستیوں کی بستیاں، جنگلات کے جنگلات وہ خراب اور برباد کر دیتی ہے۔